الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے دوسری عظیم الشان خدمت شاندار ماضی جلد دوم اور سوم میں وضاحت کی گئی ہے کہ تصانیف کے ذریعے علمی پیرایا میں اپنے نظریات کی اشاعت بھی اس جماعت کے پروگرام کا اہم جز تھی۔ حضرت مولانا محمد مظہر صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی مولانا محمد احسن صاحب کے تعاون سے پروگرام کے اس جز میں بھی حصہ لیا۔ مولانا محمد منیر صاحب نانوتوی حضرت مولانا محمد مظہر صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں۔ 1247 ہجری میں نانوتا میں پیدا ہوئے۔ دہلی کے انہی اساتذہ کے سامنے جن کا ذکر خیر بار بار آ چکا ہے زانو تلمذ طے کیا۔ تحریک میں سرگرم شرکت کے بعد جہاد شاملی میں مردانہ وار حصہ لیا۔ آپ کو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ سے بہت زیادہ تعلق کے خاطر تھا، کسی وقت بھی ان سے جدائی گوارا نہیں تھی۔ امیر جہاد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ نے اس یگانگت اور تعلق قلبی کا لحاظ فرمایا، چنانچہ جو خدمت حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی سپرد فرمائی اس میں آپ کو بھی شریک فرما دیا۔ مزید برآں تاکید فرما دی کہ مولانا محمد قاسم کو کبھی تنہا نہ چھوڑیں کیونکہ انہیں خود اپنی جان کا خیال نہیں تھا۔ تحریک کے خاتمے پر جب روپوشی کا بادل چھٹا تو آپ نے بریلی پہنچ کر 1861 میں بریلی کالج کی ملازمت اختیار کر لی اور وہاں مطبع صدیقی کے کام میں اپنے بھائی مولانا محمد احسن صاحب کے شریک و مددگار رہے۔ آپ 2 سال دارالعلوم دیوبند کے محتمم بھی رہے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی اس محاذ کے مجاہدین میں حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی کا ذکر خیر باقی رہ گیا۔ یہ وہی بزرگ ہیں جس کو شمس العلماء ذکاء اللہ خان صاحب نے بڑا عالم فاضل اور دانش مند فرمایا ہے، مگر ساتھ یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ وہ تحریک میں شریک ہونے کے بجائے وطن واپس چلے گئے۔ شمس العلماء کے اس فقرے پر گزشتہ صفحات میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ یہاں حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کے شرکت جہاد کی تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں مولانا محمد عارف الاسلام صاحب عثمانی الجلالی کا ایک مضمون روزنامہ الجمیہ کے سنڈے ایڈیشن میں شائع ہوا تھا۔ یہاں یہ مضمون بجنسی پیش کیا جا رہا ہے۔ اس مضمون سے قصبہ کیرانہ میں مقابلے کی تفصیلات بھی معلوم ہوں گی، نیز 2 واجب الاحترام شخصیتوں اور جہاد میں شریک ہونے والی ایک برادری کا بھی تعارف ہوگا، یعنی مولانا عبدالحکیم صاحب نانوتوی اور چودھری عظیم الدین صاحب اور گوجر برادری۔ چند ضروری فوائد حاشیے میں اضافہ کر دیے گئے ہیں۔ مولانا عارف الاسلام فرماتے ہیں، یادگار شہیدان غدر 1857 کے سلسلے میں اپنے حقیقی پردادا صاحب کے برادر قلعہ مولانا رحمت اللہ مرحوم کیرانوی بانی مدرسہ سولتیہ مکہ معظمہ کے مختصر حالات درج کر رہا ہوں۔ ضلع مظفر نگر کے پرگنہ شاملی میں زمین دارا شیوخ اور گوجروں کے ہاتھ میں تھا، جن میں دینداری کے ساتھ جوش بھی تھا، چنانچہ تھانہ بھون اور کیرانہ کا ایک محاذ قائم کیا گیا اور مجاہدین کی جماعت مدافعت اور مقابلہ کرتی رہی۔ شاملی کی تحصیل پر حملہ کیا گیا اور پرگنہ کے چاروں طرف اس مجاہدانہ تحریک کا اثر عام ہو گیا۔ تھانہ بھون میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اور مولوی عبدالحکیم صاحب تھانوی مع رفقا، ان رفقا میں حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد صاحب اور جناب حافظ ضامن صاحب شہید کے اسماء گرامی خاص طور پر یاد رکھے جائیں، اور نواح کیرانہ میں حضرت مولانا رحمت اللہ گورا فوج کا مقابلہ کر رہے تھے۔ مجاہدین کیرانہ میں چونکہ مسلمان گوجر زیادہ تھے، اس لیے ان کی قیادت چودھری عظیم الدین حضرت مولانا رحمہ اللہ کے ساتھ کر رہے تھے۔ انقلاب کے بعد چودھری صاحب مذکور حضرت مولانا کے پاس مکہ معظمہ چلے گئے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اس زمانے میں عصر کی نماز کے بعد مجاہدین کی تنظیم اور تربیت کے لیے کیرانہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر نقارہ بجایا جاتا تھا، جس کی آواز سن کر لوگ جمع ہو جاتے تھے اور اعلان ہوتا تھا، ملک خدا کا اور حکم مولوی رحمت اللہ کا۔ اس جملے کے بعد جو کچھ کہنا ہوتا تھا عوام کو سنایا جاتا تھا۔ اس پرانی آواز کو سننے والوں میں
سے اب کوئی نہیں رہا، مگر جنہوں نے اپنے بزرگوں سے صدائے بعض گشت سنی ہے وہ اب بھی موجود ہیں۔ کیرانہ کے محاذ پر بظاہر شکست کا امکان تھا، مگر بعض ابنائے وطن کی زمانہ سازی اور مخبروں کی سازش نے حالات کا رخ بدل دیا۔ کیرانہ میں گورا فوج اور توپ خانہ داخل ہوا۔ محلہ دربار کے دروازے کے سامنے توپ خانہ نصب کیا گیا اور گورا فوج نے دربار کا محاصرہ کر لیا۔ ہر گھر کی تلاشی لی گئی، عورتوں، بچوں اور ہر شخص کو فرداً دربار سے باہر نکالا گیا، اس لیے کہ کسی مخبر نے اطلاع دی تھی کہ مولانا دربار میں روپوش ہیں۔ کیرانہ کے قریب پنجیٹھ مسلمان گوجروں کا ایک گاؤں ہے، وہاں مولانا اپنی باقی ماندہ جماعت کے ساتھ پہنچے۔ خود پنجیٹھ کے لوگ بھی مجاہدین میں شریک تھے۔ اسی دوران میں گورا فوج کے ایک گھوڑا سوار دستے نے پنجیٹھ کا رخ کیا۔ کیرانہ اور تمام قرب و جوار کے حالات کی اطلاع مولانا کو ملتی رہتی تھی، چنانچہ پنجیٹھ کی مکھیا کو جب فوج کی آمد کا حال معلوم ہوا تو اس نے فوراً جماعت کو منتشر کر دیا اور مولانا سے خواہش کی کہ ایک کھرپا لے کر کھیت میں گھاس کاٹنے چلے جائیں۔ چنانچہ مولانا فرمایا کرتے تھے کہ گورا فوج اسی کھیت کی پگ ڈنڈی سے گزری جہاں میں گھاس کاٹ رہا تھا، اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو کنکریاں اڑتی تھیں وہ میرے جسم پر لگ رہی تھیں، اور میں فوج کو اپنے پاس سے گزرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ فوج نے گاؤں کا محاصرہ کر لیا، مکھیا کو گرفتار کر لیا، پورے گاؤں کی تلاشی لی گئی، مگر مولانا کا پتہ نہ چلنا تھا نہ چلا۔ مجبوراً فوجی دستہ کیرانہ واپس ہو گیا، حالات پر قابو پا لیا گیا اور حضرت مولانا کے خلاف فوجداری مقدمہ چلایا گیا، وارنٹ جاری ہوا، آپ کو مفرور باغی قرار دیا گیا اور گرفتاری کے لیے 1000 روپے انعام کا اعلان ہوا۔ حضرت مولانا اپنا نام مصلح الدین بدل کر پیدل دہلی روانہ ہوئے۔ آپ کے لیے وقت سخت آزمائش کا تھا۔ ایمانی عزم و ہمت اور استقلال کے ساتھ جے پور اور جودھ پور کے مہیب ریگستانی جنگلوں کو پا پیادہ عبور کرتے ہوئے بندرگاہ سورت پہنچے۔ اس زمانے میں سورت بندرگاہ سے بھی جہاز کا سفر آسان ہے۔ بادبانی جہاز سال بھر میں صرف ایک مرتبہ ہوا کی موافقت کے زمانے میں سورت سے روانہ ہوتا اور اسی طرح جدہ سے آتا تھا، اور ایک خطوط کا محصول 4 روپے تھا۔ جو لوگ ہجرت کے ارادے سے ترک وطن کرتے وہ ساتھ ہی دنیاوی تعلقات اور باہمی علائق کو زندگی ہی میں ختم کر دیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا کی روانگی اور فوجداری مقدمے کے بعد آپ کی اور آپ کے خاندان کی جائیداد ضبط ہو کر نیلام ہوئی۔ خاص طور پر پانی پت میں، جو کہ مولانا کا سابق وطن اور ان کے جد امجد حضرت مختوم جلال الدین کبیر الاولیاء کی جائے مزار ہے، مخبر کمال الدین کی شناخت پر جو جائیداد قرق کر کے نیلام کی گئی اس کا مختصر بیان درج ذیل ہے۔ جائیداد کی نیلام کا فیصلہ ڈپٹی کمشنر کرنال نے 30 جنوری 1864 میں کیا۔ نمبر 1 سرائے کھجور، اس کی قیمت سرکاری طور پر ڈپٹی کمشنر کے کاغذات میں 500 روپیہ ہے۔ سرائے چوڑھی، سرائے شیخ فضل لاہی، سرائے قصاباں، سرائے لوا آباد، سرائے مایاں، یہ سب سرائے اور وسیع قطعات زمین اور مکان صرف 1420 روپے میں نیلام ہوئے، جن کی قیمت لاکھوں روپے تھی۔ مزروعہ علاقے اور سکنائی جائیداد اور زراعتی زمینیں اس کے علاوہ ہیں جو بحق سرکار ضبط ہوئیں، اور مذکورہ بالا سرائیں جس قیمت پر نیلام ہوئیں وہ بھی ملاحظہ فرمائی۔ سرائے کھجور 42 روپے، سرائے لوا آباد 15 روپے، سرائے چوڑھی 56 روپے اور سرائے قصابان 14 روپے۔ کاغذات جائیداد نیلام شدہ میں انڈیکس مشمولہ کا عنوان یہ ہے: انڈیکس مشمولہ مثل فوجداری مقدمہ عارضی کمال الدین ساکن کیرانہ حال پانی پت مولوی رحمۃ اللہ باغی۔ طویل سفر کے آلام و مصائب برداشت کرتے ہوئے مولانا مکہ معظمہ جا پہنچے۔ اس کے بعد وہاں کس طرح اس مجاہد حق نے دینی اور علمی کارنامے انجام دیے اور کس طرح عیسائی جماعتوں سے فاتحانہ مقابلہ کیا، پھر مدرسہ سولتیاں قائم کر کے غیر فانی کارنامہ انجام دیا، سلطان ترکی عبد الحمید خان صاحب سے شرف باریابی حاصل کیا،
اور اپنے حقیقی برادر زادہ یعنی میرے دادا مولانا بدرالاسلام مرحوم کو وہیں تعلیم و تربیت دے کر سلطان مذکور کا معتمد خاص بنوا دیا۔ یہ ایک علیحدہ داستان ہے۔ بفضل ہی اب تک ان کے جانشین مدرسہ مذکورہ سے وابستہ اور مکہ معظمہ میں شاد و آباد ہیں۔ مولانا آخری دنوں میں مدینہ منورہ میں حاضر تھے۔ 24 رمضان 1308 ہجری 2 مئی 1891 کو وصال ہوا۔ مدینہ منورہ کی خاک پاک ابدی آرام گاہ بنی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔